الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حاضرین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد جس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زندگی سکون کی تلاش میں. دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلم ہوں، چھوٹا ہوں، بڑا ہوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون پاؤں، چین و قرار اور اطمینان کی دولت ہمیں نصیب ہو. یہ ہر شخص کی چاہت ہوتی ہے اور دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے. لیکن کیا ہر ایک کو وہ سکون و قرار نصیب ہو جاتا ہے؟ وہ چین حاصل ہو جاتا ہے؟ وہ اطمینان کی دولت مل جاتی ہے؟ کیا اسے زندگی میں سکون آ جاتا ہے؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں. سکون ہر شخص چاہتا ہے، اطمینان ہر شخص چاہتا ہے اور پریشانیوں سے نجات ہر انسان چاہتا ہے. لیکن ہر شخص کو ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سکون اور قرار کی دولت دے دے. کچھ لوگ دولت کما کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ شہرت کے ذریعہ زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، کچھ انسان بڑی بڑی بلڈنگوں کی تعمیر کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس انسان اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف راستوں کو تیار کرتا ہے. لیکن ایک بندہ مومن کو یہ یقین اور ایمان رکھنا چاہیے کہ چاہے ہم سارے اسباب کو اختیار کر لیں، لیکن حقیقی طور پر اگر کہیں کہ سارا سکون مل جائے اس دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے. ہاں، زندگی کے کچھ ادوار میں آپ کو سکون کی دولت ملے گی، اطمینان کی دولت بھی اللہ تعالیٰ دے گا، ساری چیزیں اور ساری آسائشیں آپ کو ملیں گی. لیکن اگر آپ مومن ہیں اور اس دنیا میں جی رہے ہیں تو یہاں آپ ہمیشہ کی سکون آپ نہیں پا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے
اور قید کی زندگی، جیل کی زندگی، چاہے اس میں جتنی نعمتیں مل جائے، پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں، سختیاں ہوتی ہیں، اس کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، اور ساری آسائشوں کے باوجود انسان کے لیے اور اس کی تنگ دستی، محتاجگی اور بے کسی کو بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جیل کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے یہ دنیا ایسے ہی قید خانہ ہے۔ اس قید خانے میں آپ کو ساری چیزیں نہیں مل سکتی، کئی ایک پابندیاں ہوں گی، کئی ایک تکلیفوں کا سامنا ہوگا، کئی طرح کی پریشانیاں ہوں گی، اور کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بڑا بہترین واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک مسلمان اپنی سواری پر سوار ہو کر کے جا رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں ایک غیر مسلم، ایک کافر پیدل چل رہا ہے۔ تو وہ شخص جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ تمہارے دین کے سلسلے میں ہم نے جانا، اس میں ایک بات ہمیں یہ ملی ہے کہ تمہارے دین سے تمہیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اب تم خود سوچو، تم تو سواری پر، گھوڑے پر سوار ہو، اور میں تمہارے مقابلے میں پیدل چل رہا ہوں، میرے پاس سواری بھی نہیں ہے، تو کیا تم محتاجگی اور قید کی زندگی گزار رہے ہو یا میں گزار رہا ہوں؟ تو انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے لیے ان نعمتوں کے باوجود بھی یہ دنیا قید خانہ کی طرح ہے، اور جہنم کی جو سختیاں ہیں کافروں کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے، اور اس میں جو عذاب ہیں، اس عذاب کے مقابلے میں تمہاری یہ سکون والی جو زندگی ہے، تم جو جی رہے ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو تمہارے لیے یہ دنیا جنت ہے، کیونکہ موت کے بعد کی زندگی تمہاری بڑی خطرناک ہونے والی ہے، بڑی سخت گزرنے والی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ساری نعمتیں اس دنیا میں انسان کو نہیں مل سکتی، یہاں پابندیاں ہوں گی۔ آپ کو ایمان کی دولت ملی ہے تو آزمائشوں کا دور بھی آئے گا، مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اس لیے اس دنیا میں یہ سوچ کر آپ جئیں۔ لیکن اگر ایمان والا ہے، مومن ہے، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اسے خصوصی تعاون اور خصوصی سپورٹ حاصل ہوتا ہے۔ ساری مشکلیں آتی ہیں، لیکن صبر کا اللہ رب العالمین حوصلہ اور صبر کا ملکہ عطا کرتا ہے، ان کو ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے، ان مصیبتوں پر صبر کر کے نیکی پانے کا جذبہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی تمام تکلیفوں کو ایک بندہ مومن آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ آزمائش کی گھڑی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر اللہ اجر دے گا، اور اس کے بعد خوشحالیوں کے زمانے آئیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں ہر شخص سکون چاہتا ہے، اطمینان کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے کئی طرح کی کوششوں کو کرتا ہے، مال کماتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، اچھے گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اچھے لوگوں سے روابط قائم کرتا ہے، راتوں کی نیند کو قربان کرتا ہے، دن کے چین و قرار کو اس میں صرف کر دیتا ہے، لیکن چاہتا یہ ہے کہ سکون پا جاؤں، لیکن اس کے باوجود بھی سکون نہیں ملتا۔ اگر دولت کی بات کریں تو آپ دولت والوں کو دیکھ لیں، زیادہ پریشان وہی لوگ ہیں جو زیادہ مالدار ہیں، جن کے پاس دولت زیادہ ہے، جن کے پاس اللہ رب العالمین کی نعمتیں زیادہ ہیں، وہ پریشان زیادہ ہیں۔ اور اس کی کئی ایک مثالیں آپ اخباروں میں اور نیوز وغیرہ میں سنتے ہوں گے کہ ان کو کھانے کے لیے ساری چیزیں میسر ہیں، سونے کے لیے بہتر مخمل والے گدے لگے ہوئے ہیں، اور بہترین صوفے بچھے ہوئے ہیں، اور ہر قسم کی اللہ رب العالمین نے نعمتیں دے رکھی ہیں، اور ان کے پاس اے سی کے انتظامات ہیں، اچھے گھر ہیں، لیکن پھر بھی گولیاں کھا کر کے رات میں نیند لیتے ہیں، نیند نہیں ہوتی ان کو سکون نہیں ملتا، اتنے ٹینشن ہیں دولت کے باوجود، ساری نعمتوں کے باوجود کہ نیند تک نہیں آتی، گولیاں استعمال کرتے ہیں۔ اور کتنے ایسے حادثات آپ سنے ہوں گے، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، رات میں گھر میں دوائی کھا کر کے سوئے اور مر گئے، خودکشی کر لی، ان کو زندگی میں سکون نہیں ملا۔ کتنے ایسے واقعات لوگوں کے آپ سنے ہوئے ہوں گے کہ سب کچھ ہے ان کے پاس، بڑا نام ہے، بڑا چرچا ہے، بڑے دولت مند شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ایسے حادثات آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ اس نے خودکشی کر لی، اس نے جان دے دی، یا جان دینے کی کوشش کی دنیا کے جھمیلوں سے۔ تو اگر دولت سے سکون ملتا تو دولت مند کبھی خودکشی نہ کرتے، اگر اس سے چین و قرار حاصل ہوتا تو وہ اپنی زندگیوں کو داؤ پر نہ لگاتے، اگر اس سے سکون ملتا تو نیند کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے، ہر شخص کو اللہ نے دیا ہے، اس نعمت کو بھی حاصل کرنے کے لیے اسے گولیوں کا سہارا لینا پڑے۔ اسی لیے غربت کی زندگی اس سے بہتر ہے، لاکھ گنا بہتر ہے اگر اس زندگی سے جس میں انسان کو نیند تک نہ آتی ہو، جس دولت سے سکون تو چھن جاتا اور راتوں کی نیند بھی ختم ہو جاتی۔ ایک شاعر نے کہا تھا، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، اللہ کی عبادت سے زندگی کو جوڑے رکھتے ہیں، رات میں عبادت کر کے جاتے ہیں، آرام سے نیند لیتے ہیں، اور پھر صبح تازہ دم ہو کر کے اٹھ کر روزی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔
تو ایک مزدور کی زندگی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی گولی کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑتی، دوائیوں کے سہارے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ روزی دیتا ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں، سکون کی نیند پاتے ہیں، اور یہ دولت پا کر کے بھی، نعمتیں پا کر کے بھی اسے زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ تو یہ دولت کی بات ہے۔ اگر آپ بلڈنگوں کی بات کریں گے، اگر پیاری نیند آئے تو انسان گرمی میں چلچلاتی دھوپ میں بھی وہ نیند کے مزے لے لیتا ہے، لیکن اگر نیند نہ آئے، سکون نہ ملے، تو ہم نے کہا بڑی بڑی بلڈنگیں بھی آپ کے لیے بیکار ہے کہ اس کے سائے میں بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کروٹیں بدلتے رہ جائیں گے لیکن نیند نہیں آئے گی، تو یہ آپ کی بلڈنگوں سے بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ موڑ میں، چوراہے میں اور بازاروں میں بیٹھے رہیں گے، بھیڑ میں گپ شپ کرتے رہیں گے، دنیا کی باتیں کرتے رہیں گے، سکون مل جائے گا؟ یہ بھی سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ سکون کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی سب سے بدترین جگہ ہے۔ ایسی جگہ جہاں بازار لگتے ہوں، جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہو، اور ایسے موڑ اور چوک چوراہے، یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اس کائنات میں سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو مسجدیں ہیں، سب سے بہترین جگہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ مسجدیں ہیں، جہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ اور کائنات کی سب سے بری جگہ وہ بازار ہے، بازار ہے۔ اس کے پیچھے اہل علم نے وجہ ذکر کی ہے، وہاں دھوکہ دھڑی ہوتا ہے، چغلیاں ہوتی ہیں، غیبتیں چلتی ہیں، لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں، آنے جانے والوں پر طنز کسے جاتے ہیں، ان کی اچھائیوں اور برائیوں کا لمبے چوڑے تذکرے ہوتے ہیں، اور فضول میں زندگی کو تباہ کیا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک زندگی کا بہتر حصہ لوگوں کی برائیاں کرنے میں گزر جاتی ہے اور کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں مسجد میں انسان 10 منٹ بھی بیٹھتا ہے تو اس کو یہ شعور، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ایسے بیٹھ کر کے کیا کریں گے؟ چلو اللہ اللہ کر لیتے ہیں، سبحان اللہ کر لیتے ہیں، اللہ کی یاد کر لیتے ہیں۔ تو انسان مسجد میں آتا ہے تو اب بیٹھنا بھی عبادت ہے، مسجد میں عبادت کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، آنا بھی عبادت ہے، یہاں سے واپس جا کر دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ تو مسجد میں آنے والا شخص ہر اعتبار سے خیر اور خوبیوں کا اللہ رب العالمین کی جانب سے اسے نذرانہ ملتا ہے، لیکن ہم نے ذکر کیا کہ بازار یہ دنیا کی سب سے بدترین جگہ ہے۔ اسی لیے انسان کو بغیر کسی ضرورت کے چوک چوراہوں پر، بازاروں پر، موڑ پر بیٹھ کر کے وقت نہیں گزارنی چاہیے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے لوگ یہ بازاروں میں اور ان کے گھر کے قریب ہیں، یہ ہر جگہ کی بات ہے، کہیں بھی بازار لگتے ہوں، انسان کو غیر ضروری چیزوں کے لیے بازار نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ فتنے کی جگہ ہے، وہاں بے حیائی ہے، برائی ہے، لوگوں کے سلسلے میں ہم نے کہا چوری اور دیگر تمام چیزیں آپ دیکھ لیں برائیوں میں، اور چوک چوراہے میں ہم لوگ رہتے بھی ہیں، وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کتنی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کتنی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور کسی سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی مقصد حاصل ہوا ہو؟ کچھ مقصد حاصل نہیں ہوتا سوائے برائیوں کے اور گناہ کے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرمائے کہ بازار دنیا کی سب سے بدترین جگہ ہے، اس لیے بغیر ضرورت کے انسان کو ان جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ بھیڑ کی جگہوں پر جہاں صرف دنیاوی مشاغل ہوں، یہاں دھوکے دھڑی عام ہوا کرتی ہے، اور کئی طریقے کے شرعی اعتبار سے جو گناہ کی چیزیں ہیں ان جگہوں پر پائی جاتی ہیں۔ ہاں، انسان کو ضرورت ہو تو ضرورت کو حاصل کرنے کی جگہ یہی ہے، تو آئے اپنی ضرورتوں کو پوری کرے اور اپنے گھر کی طرف چل بنے۔ اگر اس کے پاس خالی وقت ہے، بال بچوں کے ساتھ وقت گزارے، بال بچوں کے ساتھ بیٹھے، وہاں کچھ باتیں کرے، ان کو خوشی پہنچانے کی کوشش کرے، جائے کہ بازاروں میں بیٹھ کر فضول کی گفتگو کرے اور زندگی کو یوں ہی تباہ کرے۔ یہ بے مقصد لوگ ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یقین مانیے، میں سچ کہتا ہوں، اگر زندگی کا کوئی مقصد ہوتا تو 50-60 سالہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ موت کے بعد ایک ایک لمحے کا حساب بھی ہے، اور اچھائی پر انعام بھی ہے اور برائی پر سزا بھی ہے۔ تو انسان جو سمجھدار ہے وہ ایسے ضائع نہیں کرتا ہے اپنی زندگی کو۔ ہاں، اگر خالی ہے، کام کم ہے، تو گھر میں بیٹھتے ہیں، بال بچوں کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنا، اچھی گفتگو کرنا، ان کے چہروں پر خوشی لانا، یہ بھی تو عبادت ہے، یہ بھی تو عبادت ہے، اور بڑی ذمہ داری بھی آپ کی ہے کہ صرف خرچے آپ ادا نہ کریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت بھی بتائیں۔ فضول لوگوں کے ساتھ بکواس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ حفاظت سے بھی رہیں گے، آپ کے گھر کی نگرانی بھی ہوگی، آپ کو انشاءاللہ اس پر ثواب بھی ملے گا کہ آدمی بیکار نہیں ہے، عزت اور آبرو والی زندگی گزارتا ہے، اور چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے یوں ہی دنیاوی والوں لوگوں کی باتیں نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اس مقصد کو جانیں، زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ بازار اچھی جگہ نہیں ہے اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے زندگی کا آدھا حصہ گزار دیں، اور یہاں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے، یہاں سے بھی خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی بد دعائیں لیں گے اگر آپ پر لوگوں پر تان و تشنی کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف اگر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، یہاں آپ ان کی بد دعائیں لیں گے،
آپ ان کی سازشوں میں شریک ہوئے ہیں تو آپ ان کی بد دعائیں ملیں گی اور اس سے آپ کا نقصان ہی ہوگا بعد میں۔ اور اگر سکون بھی آپ کو ملے گا تو یہ وقتی طور پر ہے، جب تک اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تب تک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، تب آپ کچھ بول لے رہے ہیں، ہنس لے رہے ہیں، وہاں سے اٹھ کر کے جائیں گے پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا بنے گا؟ آپ کی وہی پرانی زندگی اور وہی پریشانی اور وہی تنگ دستی اور محتاجگی رہے گی۔ اس لیے ان جگہوں پر بیٹھ کر زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی کوئی ہنر کرے، کوئی کام کرے۔ ان جگہوں پر ہی اگر بیٹھنا ہے تو تجارت کی کوئی چیز لگا دے، حلال چیز کی تجارت شروع کر دے، انہیں سامان کو لے کر کے بیٹھ جائے، 10 پیسے روزی بھی ان کو ملیں گے اور وہ اس بددعا سے بھی بچ جائیں گے اور ان کی زندگی بھی خوشحال گزرے گی۔ تو بیکار بیٹھنا یہ انسان کے لیے تباہی کا اعلان ہے، تباہی کا اعلان ہے کہ زندگی یوں ہی گزر جا رہی ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہے، جبکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور اس کو برباد کرنے والا چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں بہت پچھتائے گا، کیونکہ یہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اس کی نعمتیں ایک مرتبہ چھن گئی دوبارہ آپ کو نہیں مل سکتی ہیں۔ اور آپ کی عمر کا اگر بہترین حصہ، آپ کی صحت مندی کا زمانہ اگر بیکار میں گزر گیا تو بڑھاپے میں جب آپ بستر پر پڑے ہوں گے، جب سانس لینے میں تکلیف ہوگی، جسم کے مختلف حصے میں درد ہوگا، اس وقت کیا اللہ کو یاد کریں گے آپ اور کیا اللہ کی عبادت کریں گے؟ جب آپ کا جسم سلامت ہے، آپ سلامت ہیں، اللہ کی عبادت کیجئے، نیک کام کیجئے، اچھے کام میں وقت لگائیے، بیکار میں اپنے زندگی کو تباہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ان بازاروں سے بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں انسان سکون پانے کے لیے جتنے راستے تراشتے ہیں وہاں کہیں سے بھی انسان کو سکون نہیں ملتا، کہیں مال کی بربادی ہوتی ہے، کہیں زندگی کی بربادی ہوتی ہے، کہیں انسان گناہ کماتا ہے اور کہیں پوری صحت و تندرستی کی تباہی ہوتی ہے، لیکن سکون پھر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آخر سکون ملے گا کیسے؟ اس دنیا کے جھمیلے سے انسان کو سکون کہاں ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ سکون کہاں ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے دل کو سکون اور قرار جہاں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی یاد ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ انسان ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، سارے غم بھول جاتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا۔ ساری مشکلیں آئیں گی، سارے غم آئیں گے، انسان اللہ کی یاد کی وجہ سے، اس کے سہارے کی وجہ سے ان سارے غموں کو دور کر سکتا ہے، ساری پریشانیوں کا علاج کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صاف کہا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے لولا ذکر الرحمن لماتت ارواحنا حما، کہ اگر اللہ رب العالمین کی یاد نہ ہوتی، اللہ کا ذکر نہ ہوتا، اگر اللہ کے بڑائی کے لیے اللہ رب العالمین سکھایا نہ ہوتا تو انسان کے دنیاوی حزن اور دنیاوی غم اتنے زیادہ ہیں کہ اس غم کی تکلیف کی وجہ سے انسان مر جاتا۔ ایسی شدتیں ہوتی ہیں، ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن انسان جب یہ سمجھے کہ اللہ کا سہارا ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی بڑائی انسان کرنے لگ جائے ایسے حالات میں بھی، تو اللہ رب العالمین کا سپورٹ اس کو پھر مل جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سہارے کے بعد پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اور کوئی غم بڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے اس مشکل کو لانے والا بھی اللہ ہے، ان پریشانیوں کو لانے والا بھی اللہ ہے اور اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کو یاد کریں، کیوں نہ اس کی بڑائی بیان کریں، کیوں نہ اس کا ذکر کریں، تاکہ یہ مشکلیں بھی ٹل جائے۔ اور اللہ رب العالمین کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ رب العالمین کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی اور اس کے آگے سر سجود ہونا یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ وہ انسان جو اللہ کو یاد کرتا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کے احساسات زندہ ہیں اور اس کا دل زندہ ہے۔ اور جو انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے دین سے، اس کی عبادت سے، اس کے بڑائی سے غافل ہے، وہ زندہ رہنے کے بعد مردے کی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کہ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ دل ہے اور وہ انسان حقیقی معنوں میں زندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کر رہا ہے، صحیح جگہوں پر لگا رہا ہے اور اس دل کی حفاظت کے لیے تمام کوششیں کر رہا ہے۔ اور اس کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں اس کو گزارا جائے، اللہ کی بڑائی میں اس کو گزارا جائے، تو انسان اپنے دل کی حفاظت کا پورا سامان مہیا کر رہا ہے۔ اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، زندہ رہنے کے باوجود بھی وہ مردہ ہے، زندہ رہنے کے باوجود بھی وہ مردہ ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، شیطان کو ہم اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں اور وہ بہت ہی برا ساتھی ہے، بہت ہی برا ساتھی ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے
اور ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے جو مجھ سے دور جاتا ہے، میری عبادت سے روگردانی اختیار کرتا ہے، مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیتا ہوں، اور شیطان بہت برا ساتھی ہے۔ یہ وعدہ کر کے آیا ہے اس دنیا کے وجود کے وقت جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو بہکا کر کے جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، تو اس وقت شیطان نے کہا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے قیامت کی صبح تک کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ جا تجھے مہلت ہے قیامت کے صبح تک، لیکن میرے اچھے بندے تمہیں کبھی تمہارے جھانسے میں آنے والے نہیں۔ ہاں گمراہ جو ہوں گے، میری یاد سے غافل جو لوگ ہوں گے، میرے دین سے دور جو لوگ ہوں گے وہ تمہارے قبضے میں تو آ سکتے ہیں، لیکن میرے حقیقی بندے جو میری عبادت کے لیے اس دنیا میں آئے ہوئے ہوں گے وہ کبھی تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف لفظوں میں قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ تو شیطان کا دوست ہونا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، انسان کے لیے بربادی کا اعلان ہے یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی دوستی سے دور چلا گیا ہے، اللہ کی قربت سے دور جا چکا ہے، اور شیطان نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، کہ جو شخص ہماری یاد سے اعراض کرتا ہے، جو میری یاد سے، میرے ذکر سے، میری بڑائی سے، میری عبادت سے روگردانی اختیار کرتا ہے اور دوری اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ان کی دنیاوی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ہم شخص کتنے لوگ ہیں جو یہی روزی کی پریشانی اور مال کی تنگی کی شکایت کرتے ہوئے پھرتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچ کر کے دیکھا کہ آخر یہ وجہ کیوں ہوئی، یہ سبب کیوں ہماری زندگی میں، یہ حالات کیوں آئے؟ ہم نے اس جانب کبھی مڑ کر کے دیکھا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ کہتی ہے کہ جو میری یاد سے غافل ہوتا ہے، میرے دین سے دور جاتا ہے، میری عبادت سے دور بھاگتا ہے، ان کی دنیاوی روزی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، ان کے رزق کو ہم کم کر دیتے ہیں، پریشانیاں بڑھا دیتے ہیں، مشکلیں بڑھ جاتی ہیں اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا جب قیامت کے دن اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ کتنی بڑی رسوائی اور ذلت کی بات ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، اس کی عبادت سے بچنا، دامن بچانا چاہتے ہیں، مسجدوں کے قریب آنا نہیں چاہتے ہیں، جمعہ میں بھی آتے ہیں تو آخری وقت میں آتے ہیں تاکہ زیادہ دیر مسجد میں بیٹھنے کی نوبت نہ آئے۔ یہ ہمارے لیے بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی یاد جو دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے، اسی چیز کی فکر ہمیں نہیں ہے، اسی اللہ رب العالمین کی یاد اور بڑائی کی جانب ہم توجہ نہیں دیتے ہیں اور اس جانب ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو یہ بدقسمتی ہے۔ انسان قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے پوچھے گا اللہ دنیا میں تو میں بینا تھا، میں سب کچھ دیکھتا تھا، میری نگاہیں سلامت تھی، میری روشنی آنکھوں کی سلامت تھی، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ساری چیزیں تھیں، تو نے میری دین سے، میری عبادت سے، میری بڑائی سے روگردانی اختیار کی، سب کچھ دیکھ کر کے بھی تو نے اندیکھی کی، آج ساری چیزیں نعمتیں ہونے کے باوجود بھی تمہارے اسی روشنی کو، اسی نگاہوں کی روشنی کو میں سلب کر لیتا ہوں اور چھین لیتا ہوں۔ تو بڑی رسوائی اور ذلت کی بات ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتا ہے، اللہ اس کی روزی کو، دنیاوی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اور موت کے بعد اس کے لیے رسوائی اور ذلت کی زندگی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس چیز کو سامنے رکھیں، اس چیز کو سامنے رکھیں کہ سکون اگر پانا چاہتے ہیں اللہ کو یاد کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ ہماری مشکلیں جو آتی ہیں، ہم کتنے لوگوں کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، کبھی ان سے کچھ پیسے مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، لیکن بڑے کم ایسے لوگ ہوں گے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید انگلیوں میں وہ لوگ گنے جا سکتے ہوں جو ایسے اللہ والے ہوں کہ مشکلیں آتی ہوں تو سب سے پہلے مسجد میں آ کر عبادت کے وقت اللہ سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین اگر حل کر دے تو پھر کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اللہ نہ چاہے تو آپ سب کے دروازے پر چاہیں گے، سب آپ کو مایوس کر کے لوٹا دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے مشکل حالات میں، پریشانیوں میں اللہ کے در کو دستک دیں، اللہ کے گھر میں آئیں اور اللہ کی عبادت کے ذریعہ اور اس سے دعا کے ذریعہ اور اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین مانیں بڑی آسانی سے آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کی یہ پریشانیاں اور سکون کی تلاش اگر آپ کو ہے کہ پریشانیاں دور ہو جائے اور سکون ملے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کے گھروں میں آئیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اس کی بڑائی بیان کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں میرے دل کے اور نگاہوں کے چین اور قرار کے سامان رکھے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس انسان کو سکون چاہیے وہ نماز کی طرف آئے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا۔ وہ کون سی ہستی کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں؟ جس کے بارے میں رب نے کہا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، آپ کے نامۂ اعمال میں غلطیاں نہیں ہیں، آپ قیامت کے دن سارے انسانوں کے سردار ہوں گے اور سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس ہستی کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب خود فرماتے ہیں
کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی آپ کو کوئی دشواری، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف لائق ہوتی تو آپ فوراً نماز کی طرف لپک پڑتے، مسجد میں آتے، اللہ کی عبادت کرتے اور نماز کے ذریعہ اس مشکل کو سب سے پہلے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں لیکن مسجدوں میں نہیں آتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی جگہ ہے، یہاں سے ہماری مشکلیں حل نہیں ہو سکتی۔ تو جیسی سوچ ویسی مشکلیں، آپ پوری دنیا میں دوڑتے ہیں، سب کے پاس اپنے آپ کو، اپنی پیشانی کو داغدار کرتے ہیں، پیسے اور مطالبات کی ضرورت رہتی ہے، سب کے پاس جاتے ہیں، آپ کی مشکلیں حل نہیں ہوتی۔ آپ اس سے پہلے اللہ کے دربار میں آئیں، اللہ رب العالمین سے مانگ کر کے دیکھیں، اللہ سے سوال کر کے دیکھیں، اور اللہ رب العالمین سے سکون اور قرار کی دولت مانگیں، دیکھیں آپ کو کیسے چین و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں کتنے غم والے ہیں جن کی پوری زندگی، پوری دنیا کی زندگی غموں سے بھری پڑی ہے، لیکن پھر بھی وہ خوشی اور مسرت کی زندگی گزارتے ہیں، زندگی میں سکون اور اطمینان کی دولت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ رات دن اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، سکون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پریشانی نہ آئے، سکون کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ ایسے بے نیاز کر دے کہ ساری مشکلیں خوشی خوشی انسان برداشت کر لے، اور وہ مشکلیں، اس کے لیے کوئی مشکل تصور نہ کیا جائے اور شمار نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نبوت کی زندگی دیکھ لیں کہ مکہ میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، گھر سے نکالے گئے، جائیدادیں آپ کی چھین لی گئیں، آپ کے ساتھیوں کی جائیدادیں چھین لی گئیں، اور آپ جب نکل کر کے مدینہ گئے راستے میں بھی روکا گیا، کئی طریقے کے تکلیفوں کا سامنا ہوا۔ مدینہ آئے، کئی فوجی دستے آئے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی، اور پوری زندگی، پوری نبوت کے بعد کی زندگی تکلیفوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کائنات کے سب سے پرسکون انسان ہے۔ اللہ نے سکون اور اطمینان کی ایسی دولت دی کہ مہینوں گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن پھر بھی سکون کی دولت تھی، کبھی شکوہ شکایت نہیں کیے، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بادشاہ ہیں، آپ سے بڑھ کر دنیا میں انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ابتدائی دنیا سے لے کر مکئی انتہائی دنیا تک، لیکن پھر بھی گھر کے عالم ہی ہے۔ گھر کی حالت یہ ہے کہ آپ مہینوں چولہے نہیں جلتے، کھجور سے زندگی گزرتی ہے، کھجور اور پانی سے، لیکن یہ قناعت پسندی، اللہ رب العالمین نے سکون کی ایسی دولت دی تھی کہ یہ بے چینی اور بے قراری نہیں تھی، پریشانیاں نہیں تھیں، ساری مشکلوں کے باوجود پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دن میں اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کی کوشش کرتے، راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کے اور آپ کے اصحاب کا یہی طرز تھا، ان کے دوستوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ دن میں محنت مزدوری کرتے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کی راہ کے لیے قربانیاں دیتے، اسی لیے ان کی زندگی خوشحالیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ساری مشکلیں کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کو مثال اور یادگار کے طور پر پیش کیا ہے کہ ویسی زندگی اور ویسے ایمان اور عمل کی کوئی دولت لے کر کے آئے اور آ کر کے دکھا دے، ان کی زندگی کامیاب ہو جائے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے اور ان کی روشن زندگی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلوں کے باوجود بھی سکون کی دولت، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ ہم نے کہا مال سے نہیں مل سکتی، آپ اگر اللہ تعالیٰ سے دور بھاگیں گے تو کبھی سکون نہیں پائیں گے، کبھی سکون نہیں پائیں گے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، مشکلیں آنے کے باوجود بھی آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک خاص طور پر اطمینان اور سکون کی دولت چاہیے تو مسجدوں میں آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ چار چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، عبادت جن کی زندگی کا حصہ ہے، ان لوگوں کی زندگی کی تصویر اللہ رب العالمین نے اس میں پیش کی ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے گھروں میں اکٹھا ہوتا ہے، وہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو سنتا ہے، تو ایسی مجلسوں میں جب اللہ رب العالمین کے گھروں میں یہ مجلسیں لگتی ہوں، جہاں پروگرام ہوتے ہوں اور جہاں اللہ رب العالمین کی باتیں ہوتی ہوں، جو انسان بیٹھتا ہے اور ان دروس کو سنتا ہے، ان خطبات کو سنتا ہے اور مسجدوں کے ان پروگراموں میں شرکت کرتا ہے، ان کے لیے چار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے آسمان سے اتر کر کے ان کو اپنی حفاظت میں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اسی طریقے سے ان پر سکون اور اطمینان کی دولت نازل ہوتی ہے۔ جو میری گفتگو کا محور ہے کہ انسان اگر سکون چاہتا ہے تو یہاں کی مجلسیں، یہاں کی بیٹھک اور یہاں کی گفتگو بھی انسان بیٹھنے والے کے لیے بھی سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے خصوصی فرشتے آتے ہیں اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے تمام بندوں میں دنیا کا میرا فلاں بندہ میرے گھر میں آ کر کے میری بڑائی کو سن رہا ہے، میرے ذکر کو، میری یاد کو سن رہا ہے، اور ایسی عبادت والی مسجدوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے، یہ کم بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک گناہگار بندہ جو گناہوں میں لت پت ہے، اللہ رب العالمین اپنے محبوب فرشتوں کے پاس
آسمان میں ہمارا ذکر کرے، ہمارا نام لے، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کا اور مسجدوں میں اور اللہ کی عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کا اور اس کی یاد کو سننے کا اللہ رب العالمین اگر اتنا بڑا انعام دے کہ وہ خود ہماری اللہ رب العالمین تذکرہ کرے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سکون اسے ہی عطا کرتا ہے جو اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، زندگی اس کی عبادت سے اس کی یاد سے جوڑے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو سکون اور قرار کی دولت عطا کرتا ہے۔ ہم پریشان ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان کی دولت چاہتے ہیں، آئیں مسجدوں میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس کی عبادت سے زندگی کو جوڑے رکھیں، آپ یقین مانیں آپ کو ایک خاص طریقے کا سکون اور اطمینان حاصل ہوگا جو اب تک آپ کہیں نہیں پائے ہوں گے۔ مرد ہوں، عورتیں ہوں، ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے، تو سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اس کی عبادت کرے اور دنیا کے کام کاج بھی کرے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کی یاد میں ایک خاص قسم کا سکون ہے، ایک خاص طریقے کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، جسمانی صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دل کو بھی پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کو سکون اور اطمینان چاہیے وہ اس دنیا میں آخرت کی فکر لے کر کے جیے، جو اس دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے وہ کبھی سکون نہیں پائے گا، وہ کبھی سکون نہیں پائے گا، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ اس دنیا کی حسرت میں جینے والا انسان کبھی اس کی حسرت کو اپنے دل سے ختم نہیں کر سکتا ہے۔ مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، لیکن اس کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اس کی چاہتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے اس دنیا میں وہی کامیاب ہے اور وہی انسان سکون کی دولت پا سکتا ہے جو دنیا میں جیتا ہو، جھوپڑی میں رہتا ہو، ٹوٹی پھوٹی زندگی گزارتا ہو، روکھی سوکھی روزی کو کھاتا ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی یاد اور اللہ رب العالمین کی آخرت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات ان کے دل و دماغ میں بسا ہوا ہو۔ آخرت کی تیاری کر کے اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہوئے انسان پوری آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہو، وہ سکون کی دولت پائے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہ دنیا کیسے بھی گزر جائے گی۔ آج تک نہ یہ دنیا رہی ہے، نہ ہمارے بزرگ یہاں بچے ہوئے ہیں، جو تھے ہمارے آبا و اجداد وہ چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، آنے والی نسلیں بھی چلی جائیں گی اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن اس دنیا میں سکون وہی پائے گا جو اس چند روزہ تکلیف والی زندگی کو گزار کر آخرت کی زندگی کو خوشحال بنا لے، وہ جو ایسی مشکل اور پریشانی والی زندگی ہے کہ جہاں انسان جانے کے بعد کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا، یا تو جنت ملے گی یا تو جہنم میں جائے گا۔ انسان جنت میں چلا گیا تو ہمیشگی کی خوشی مل گئی، جہنم میں چلا گیا تو ہمیشگی کے لیے بربادی ہی بربادی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ اور اس کے ہم نے صرف ایک چیز کا تذکرہ کیا، ہم چنگاری کو دیکھتے ہیں کتنا معمولی ہوتا ہے، ہواؤں میں وہ مٹ جاتا ہے، اس کے جو روشنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے وہ چنگاری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کی ایک ایک چنگاری بڑے بڑے محلوں کی مانند ہوں گے، بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں جو دیکھ رہے ہیں ایک چنگاری اس جیسی ہوگی، تو اس آگ کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں، اور اس آگ میں جلنے والے انسان اور گناہگار کی کیفیت کیا ہوگی، کیسی شدت اور تکلیف کا عالم ہوگا۔ تو اگر انسان اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت مل گئی جو ہمیشگی کی خوشی کی جگہ ہے، تو یقیناً وہی انسان پرسکون کی زندگی گزارے گا اور سکون کی دولت پائے گا۔ اس لیے ایک عقل مند انسان بندہ مومن اس دنیا کے لیے نہیں جیتا ہے، اس دنیا کے لیے نہیں جیتا، آخرت کے لیے جیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس دنیا میں اس نیت سے جیتا ہو کہ اپنی آخرت کو سرخرو بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور دل کی بے نیازی یہ ایسی چیز ہے کہ انسان پھر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ انسان لالچ سے بچا لیا جا رہا ہے، انسان دنیا کی ہوس اور اس کی چاہت سے اور ہائے دنیا ہائے دولت کی یہ جو حسرت ہے، اس حسرت سے بچا لیا گیا ہے، جو بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا تھا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ نے جو کچھ تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے، اسی پر راضی رہو، تم دنیا کا سب سے غنی اور مالدار انسان شمار کیا جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان دولت پا کر کے بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، لیکن ایک دوسرا انسان ہے جو ایک وقت کھاتا ہے، ایک وقت بھوکے رہ جاتا ہے، لیکن اللہ نے بے نیازی کی دولت دی ہے کہ اللہ کے فیصلے، اس کی تقدیر پر اور اس کے حکم پر راضی اور خوش ہے، تو انسان اس میں بھی الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ جس حال میں بھی رکھے ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے سے نیچے بھی کتنے لوگ ہیں جن کے پاس، کسی کے پاس تو بدن سلامت نہیں ہے، کسی کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کے آنکھ پھوٹے ہوئے ہیں، اور کسی کے جسم سے صحیح سلامت نہیں ہے، کسی پر مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہیں۔ کم سے کم ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں سکون سے۔ اللہ رب العالمین نے جسم تو سلامت رکھی ہے، گھر سلامت ہے، بال بچے سلامت ہے، مال میں تھوڑی کمی ہے، آج نہیں تو کل یہ دولت آ جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے جس حال میں رکھا ہے، اپنے سے نیچے کو جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا
شکریہ ادا کریں گے، اپنے سے بڑوں کو دیکھیں گے تو ہمیشہ ناشکری کریں گے اور کبھی آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی اور ہمیشہ آپ پریشان رہیں گے۔ اس لیے سکون چاہتے ہیں اللہ کو یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے، جو بھی آپ کو دیا ہے اسی میں خوش رہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ مزید چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بغیر مانگے اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، مانگنے پر کتنا اللہ تعالیٰ دے گا، اس لیے مایوس نہ ہو، اللہ جس حال میں رکھے اسی میں اس کا شکر ادا کریں، اسی میں اس کی تعریف بیان کریں، اور اس دنیا میں دنیا کے لیے جینا چھوڑ دیں، آخرت کو نگاہ میں رکھیں کہ دنیا میں جیتے ہیں، کھانے پینے کے انتظامات کے لیے کچھ کمانا ضروری ہے اس لیے کما رہے ہیں، لیکن اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی یاد ہے، اس کا ذکر ہے، نمازوں کی پابندی ہے، اور اللہ رب العالمین کے آگے سر و سجود ہونا ہے، اس میں کوتاہی اور کمی نہ کریں۔ یہ دنیا کا دھوکہ بڑا خراب ہے، بڑے خطرناک ہیں، اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں بڑے سخت ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں کوشش کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، سکون بھی پائیں گے دنیا میں، اور اللہ رب العالمین جو آخرت میں سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جنت، وہ سکون بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، اللہ رب العالمین کی یاد ہی سے زندگی کو سکون ملے گی، آپ کو اطمینان اور قرار حاصل ہوگا۔